بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے ضمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں۔ 5 چیزیں بیان ہو چکی تھیں۔ نمبر 1، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے، نیچرل اور خطابی ہے، انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن۔ ثانیاً، قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے محکمات اور متشابہات، اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً حق ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل، اور عالم غیب، عالم آخرہ، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم ملائکہ، اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے۔ البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فینومینا کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شے آج متشابہات میں ہو، کل وہ محکمات میں داخل ہو جائے، جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے۔ نمبر 3، تفسیر زیادہ تر لفظی طور پر اور نحو اور صرف سے بحث کرتی ہے، تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، تعویل میں عام اور خاص کانٹیکسٹ میں، زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا، اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی۔ لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تابد الآباد، لہذا اسی میں وہ مضمر ہے، اس میں وہ ہدایت مضمر ہے کہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں ابدی ہدایت جو مضمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، تذکر اور تدبر کا فرق، یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں۔ تذکر کے لیے 4 مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے؟ اس تذکر بالقرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے، اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی، طلب ہدایت پیش نظر ہو، اپنے علم کی دھوس جمانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو، تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے۔ تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے، بلکہ میں نے اس وقت ایک غلط لفظ استعمال کر دیا تھا، دنیا کی مشکل ترین، یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو مشکل ترین کتاب ہے، بہی معنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا نزول ہوا ہے، اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے، اس میں پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یتدبرون القرآن، تدبر لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ 2 اصطلاحات خود قرآن کی ہیں۔ میرا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی۔ نمبر 6، 2 اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوڈ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوگا۔ احکام کے حوالے سے
ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے۔ دین کا عملی پہلو، حلال اور حرام، جائز و ناجائز، یہ چیزیں آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام مولا پیچھے۔ لیکن حکمت، سائنس، اس کے حوالے سے آگے بڑھیے، آگے سے آگے بڑھیے۔ وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو فینومینا قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اسلاف کو سمجھ میں نہیں آ سکی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی اس علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی، اتنی نیچی تھی کہ ان کی اس کا ادراک ممکن نہیں تھا۔ اس میں آگے بڑھیے تو اس میں بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو، اور ایک میں پیچھے 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 پیچھے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو۔ آخری شے فہم قرآن کے ضمن میں، لیکن یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے مصداق ہے۔ یہ بات بہت صراحت کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، اور بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ اسکالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے۔ اس کے سمجھنے کی شرط لازم یہ ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے۔ ایک ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے، اور مزید منکشف ہوں گے، اور مزید منکشف ہوں گے۔ جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے گا نہیں، قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی۔ چاہے تفسیر لکھ دے، وہ تو لفظوں کی بحث ہے، صرف اور نحو ہے، یا روایات ہیں، وہ جمع کر دیجئے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے۔ میں اس میں ایک شے کا اضافہ کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک قرآن مجید مینول آف ریولیوشن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں، اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے۔ دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان میں سم و طاعت